تھی۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پیروکار نماز ادا کرتے، ان کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے، پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیروکار، اسی طرح سب سے آخر میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے طریق پر چلنے والے اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہر مصلی کا الگ امام مقرر کرنے کی بدعت عثمانیوں نے شروع کی تھی، جو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کی آمد تک جاری رہی۔ شاہ عبدالعزیز نے یہ تمام طریقے ختم کر دیے جو مسلمانوں کی زندگی کو عیبدار بنا رہے تھے، اور تمام امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عہد کی طرف لوٹاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لیجئے اب ہم آپ کو مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات کی سیر کراتے ہیں۔ جبل حرا کا نام تو آپ نے سنا ہے، یہی وہ پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے جو لوگوں میں غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اس غار میں وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں نزول وحی سے پہلے بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم حرا پہاڑ کی ایک چٹان پر بیٹھے تھے کہ چٹان ہلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد۔ رک جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہی بیٹھے ہیں۔ جبل ثور، یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب جنوب میں واقع ہے۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہاڑ کے مشہور غار میں چھپے تھے۔ یہ وہی غار ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ دو میں سے دوسرے جبکہ وہ غار میں تھے۔ مسجد خیف مینا میں واقع ہے۔ یہ ان مساجد میں سے ہے جن کی فضیلت بعض احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک مرفوع حدیث میں ہے، صلی فی مسجد الخیف 70 نبیا۔ مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں نمازیں ادا کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس مسجد کی فضیلت کے قائل تھے اور اس کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے۔ نیز مناسک حج کی ادائیگی کے موقع پر اس میں نماز پڑھنے کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ مینا، یہ وہ مقام ہے جہاں عرفہ کے دن سورج طلوع ہونے تک اور قربانی کے دن اور بعد والے ایام تشریق میں حاجیوں کو جانے اور ٹھہرنے کا حکم ہے۔ یہاں رات ٹھہرنے کا حکم بھی ہے، اور یہیں حاجی لوگ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ مینا حج کے دنوں میں تو بہت آباد ہوتا ہے، باقی سارا سال خالی رہتا ہے۔ بہت کم لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں۔ مینا کی حد وادی محصر کے کنارے سے لے کر اس گھاٹی تک ہے جس کے پاس مکہ کی طرف والا آخری جمرہ ہے۔ اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے پاس انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ مینا کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسجد خیف یہیں واقع ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اسی وادی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے فدیے کے طور پر مینڈھا عطا فرمایا تھا۔ عرفہ کو عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا حاجیوں کے لیے فرض ہے۔ جو عرفات میں وقوف نہ کر سکے اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ جو شخص وقوف عرفہ نہ کر سکے اسے جانور قربان کرنا ہوگا اور آئندہ سال حج بھی کرنا ہوگا۔ یوم عرفہ کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. کسی بھی دن اللہ تعالی اتنے افراد آگ سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے. اس دن اللہ تعالی حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اظہار فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے ان کا مقصد کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن شیطان اتنا چھوٹا، ذلیل، حقیر اور ناراض نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے دن، کیونکہ اس دن اللہ کی رحمت کثرت سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں. مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں عرفات سے واپسی پر حاجیوں کو جانے اور رات ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ عرفہ اور وادی محسر کے دو تنگ پہاڑی راستوں کا درمیانی علاقہ ہے. عرفہ کے اس تنگ راستے کو مضیق کہا جاتا ہے. بہت سے علماء نے مزدلفہ کی یہی حد بندی کی ہے. مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے. رات نہ گزارنے کی صورت میں ایک جانور ذبح کرنا ہوگا، اور مستحب یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے صبح تک وہیں ٹھہرے، پھر نماز کے بعد روشنی پھیل جانے تک ٹھہرا رہے. اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی منا کی طرف چل دے. وادی محسر یہ وہ جگہ ہے جہاں تیزی کے ساتھ گزر جانا ضروری ہے. یہ منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے. یہ منا میں شامل ہے نہ مزدلفہ میں. اس کو وادی محلل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حج کے دوران جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے ہیں. اس مقام پر یہی عمل پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تیزی سے گزرے تھے اور فرمایا تھا یہ شیطانوں کا ٹھکانہ ہے. وادی محسب حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ منا سے واپسی پر یہاں ٹھہرے. یہ وادی مکہ سے منا کے راستے پر واقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے. ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان وغیرہ کے نگران تھے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محسب میں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے اپنے طور پر وہاں آپ کا خیمہ لگا دیا تھا. آپ تشریف لائے اور وہاں ٹھہر گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس لیے ٹھہرے تھے کہ مدینہ واپسی کے لیے یہاں ٹھہرنا زیادہ مفید تھا. اب جو شخص چاہے یہاں ٹھہرے، جو نہ چاہے نہ ٹھہرے. ابن جریج کہتے ہیں کہ میرے سامنے لوگ عطا رحمت اللہ علیہ سے پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات محسب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے انتظار میں ٹھہرے تھے. عطا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، یہ ویسے ہی قافلوں کے پڑاؤ کی جگہ ہے. کوئی چاہے تو محسب میں ٹھہرے، نہ چاہے تو نہ ٹھہرے. تنعیم یہ مسجد بیت اللہ سے 7.5 کلومیٹر دور مدینہ روڈ پر واقع ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ اس جگہ واقع ہے جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ کے احرام کے لیے تشریف لے گئی تھی. یہ مسجد مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات میں شمار ہوتی ہے. اسلامی طرز تعمیر کی انتہائی خوبصورت مسجد ہے. مسجد جعرانہ طائف اور مکے کے درمیان ایک کنویں کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپسی پر اس مقام پر ٹھہرے تھے. رات کے وقت یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ فرمایا تھا. اس مقام پر ایک مسجد بنائی گئی جو مسجد جعرانہ کے نام سے مشہور ہے. مسجد جن یہ مسجد حجون کے کنارے واقع ہے. عین اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کے لیے خط کھینچا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ملا تھا کہ آپ جنوں کو قرآن سنائیں. آپ نے اپنے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لیا اور چل پڑے.
یہاں تک کہ آپ حجون میں شیب ابی دب کے پاس پہنچے۔ یہاں آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خط کھینچا تھا کہ وہ اس جگہ سے آگے نہ آئے۔ پھر آپ جنوں کو قرآن سنانے کے لیے آگے چلے گئے۔ ادھر جن ان کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ اس خط کو عبور نہ کر پاتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر آپ تشریف لائے۔ اس مقام پر یہ مسجد بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ مکہ کا تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ معزز سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے تاریخ مکہ مکرمہ حصہ 2 سن رہے تھے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے۔